ڈپریشن کو ہم اسپرچولی کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اسلام کے اندر ڈپریشن ایز اے ڈیزیز کہاں پہ ایگزسٹ کر رہی ہے، کیا رول ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اگر آپ اسپرچولی دیکھیں ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ آپ کو لاس ہوگا، آپ نقصان اٹھائیں گے، زندگی میں کسی بھی چیز کا نقصان اٹھا سکتے ہیں. انسان کی اپنی آپ کی بہت پیارا سگنیفیکنٹ انسان آپ کی زندگی سے لاس کر سکتا ہے، آپ کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، آپ کی جسم کا کوئی اعضاء ٹوٹ سکتا ہے، آپ کو زلزلے جیسے یا آفات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، آپ کو بزنس کے اندر لاس کر سکتے ہیں. لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ سب میری وجہ سے ہے، میں چاہوں گا تو انسان کو موت دوں گا، میں چاہوں گا تو انسان کو زندگی دوں گا. تو پھر انسان کیوں ڈپریشن کے اندر جا رہا ہے جب اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن مجید کے اندر یہ فرما دیا کہ زندگی بھی میرے پاس ہے، موت بھی میرے پاس ہے، عزت بھی میں دے سکتا ہوں، ذلت بھی میں دوں گا، بادشاہی بھی میں دوں گا اور بادشاہی چھین بھی میں سکتا ہوں. تو جب سب کچھ قدرت خدا کے کنٹرول کے اندر ہے اور قدرت اس چیز کو کنٹرول کر رہی ہے، تو پھر ایک ایز اے انسان کیوں ہم ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں اور کیوں ہم اکیلے پن کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ اسلام ڈپریشن کو کیسے دیکھتا ہے؟ سر اس میں اگر ہم بیسیکلی دیکھا جائے تو زندگی میں سورہ رحمان ہے، اس میں واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے کل من علیہا فان، کہ جو کچھ بھی ہے ہر شے نے فنا ہونا ہے، تباہ ہونا ہے، برباد ہونا ہے، ختم ہونا ہے. تو اس سے متعلق مطلب ہر وہ شے جو اس پوری یونیورس میں ہے، میں اس دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، یونیورس میں ہے، اس ہر شے نے ختم ہونا ہے. تو جب ہر شے نے ختم ہونا ہے تو لاس جو ہے وہ انیویٹیبل ہے. آپ نے لاس، جیسے کہ میری جوانی نے چلے جانا ہے، آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف ہم جا رہے ہیں. ہر گزرتے لمحے کے بعد، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہم اپنی جوانی چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں ایگزیکٹلی اپنی پیری کی طرف، اپنی بزرگی کی طرف یا اپنے بڑھاپے کی طرف. ہماری انرجیز ایوری سیکنڈ کے بعد ان میں ڈکلائن آ رہا ہے، صلاحیتوں میں ڈکلائن آ رہا ہے، فزیکل جو ہماری اسٹرینتھ ہے وہ کم ہو رہی ہے. تو دس از دی سائن. پھر اسی طریقے سے آنے کی ایک ترتیب ہے اس دنیا میں، انسانوں کی جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. آپ کی اولاد جا سکتی ہے، آپ جا سکتے ہو. پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان کو میں نے پھر جو اس سے بھی امپورٹنٹ جو چیز ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں انسان کو جو پرپز آف ایگزسٹنس ہے ہیومن یا مین کائنڈ کی، وہ کیا ہے؟ تو وہ بیسیکلی جو ہے ہم یہاں پہ آئے ہیں، ہماری ڈیسٹینیشن کیا ہے، ہمارا پرپز آف لائف کیا ہے، وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. اور یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اس پرپز آف لائف کے لیے ایک ٹیسٹ رکھا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے، جس میں دیکھنا ہے کہ کون لوگ اس ٹیسٹ میں پاس ہوں گے، ٹھیک ہے، اور کون لوگ مجھے ڈھونڈتے ہوئے مجھ تک جو معرفت الہی ہے وہ حاصل کر لیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ کی پہچان حاصل کر لیں گے، اس کے بتائے ہوئے راستوں پہ، اس کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے. حالانکہ کہ بے شمار ایسے ٹیسٹ بھی آپ کے ساتھ اللہ نے آپ کے لیے رکھے ہوئے ہیں اس دنیا میں جو آپ کو اس معرفت الہی سے دور لے کے جائیں گے. جیسے کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ آپ کی جو مال ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ کی جو جان ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے فتنہ ہیں اور اسی سے ہی آزمائش ہوگی. آپ کو بیماری ہوئی، اس کے اوپر آپ نے کیسے اس کو پروسیس کیا، آپ کا فائنینشیل لاس ہوا، آپ نے پروسیس کیسے کیا، آپ کی اولاد ہوئی تو کیسے پروسیس کیا، اولاد نہ ہوئی تو کیسے پروسیس کیا، یا ہو کے واپس اللہ نے لے لی تو کیسے پروسیس کیا. تو یہ وہ ساری جو ہے نا ڈفرینٹ میکنزم ہیں جو انٹر ریلیٹڈ ہیں، اور ڈیفینیٹلی ان سب کا امپیکٹ ہیومن سائیکی پہ ہے. اگر ہم ابھی کہتے ہیں کہ چائلڈہڈ ایکسپیرینسز، ایڈورس لائف ایونٹس کی اگر ہم بات کرتے ہیں، ہم سوشل جو انٹریکشنز ہیں یا انٹرپرسنل کمیونیکیشن، اس کے کنفلکٹس کی بات کرتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں بیسیکلی یہی ہیں نا، یہی معاملات ہیں جو ہماری زندگی میں ہونا ہے. تو اب ان کو ہم نے پروسیس کیسے کرنا ہے؟ ہمارے پاس ان ایڈورس ایونٹس میں یا ان پرابلمٹک سچویشنس میں الٹیمیٹ ماڈل کیا ہے؟ ہم کس کی طرف دیکھتے ہیں؟ ہم کہاں سے اپنے لیے ہیلپ یا ایک پازیٹیو کوگنیشن یا کوگنیٹیو جو فیڈ بیک ہے وہ ہم کہاں سے ڈریگ کر رہے ہیں، لے کے کہاں سے آ رہے ہیں، جو مجھے گائیڈ کرے گا اس دنیا میں وہ کیا ہے، وہ کس پہ بیس کرتا ہے. یہ ساری چیزیں یہ بتائیں گی کہ آپ کا رسپانس کیا ہوگا جب آپ ایسی کسی بھی آزمائش میں
جب اللہ آپ کو آزمائے گا ان چیزوں سے. حالانکہ اللہ نے ہمیں ان چیزوں سے ڈیفینیٹلی آزمانا ہے، اور جب تک ہم ان چیزوں سے گزر نہ سکیں، ہمارا ایمان ٹیسٹ نہ ہو جائے، تو ہماری جو ہیئر آفٹر لائف ہے یا آخرت ہے، اس کا جو ہے نا کنکلوسیولی اس کو ڈیسائیڈ نہیں کیا جائے گا. تو یہ دنیا ایک ٹیسٹ ہے. تو ساری کی ساری جو ڈپریشن ہے وہ یہیں پہ بیسڈ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بے شمار امید کی بھی بات کی ہے بے شمار جگہوں پہ کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. پھر اسی طریقے سے فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو ابھی اگر مشکل حالات سے گزر رہے ہیں تو آپ کو کل کی امید ضرور رکھنی چاہیے، نا امیدی نہیں ہونی چاہیے. وہ کفر ہے. اور بے شک جو نافرمان لوگ ہیں یا جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتے، توکل نہیں رکھتے، وہ لوگ مایوس ہوتے ہیں. اور مایوسی جو ہے، ہوپ لیسنس جو ہے، یہ ایک انہیڈونیا جو ہے ایک بڑا سمٹم ہے ڈپریشن کا، جو یہیں سے ڈیولپ ہو رہا ہے. تو بیسیکلی آپ اپنی زندگی میں ان تمام ویلیوز کو کیسے کنکلوڈ کرتے ہو، میننگز، پرپز آف لائف کیسے اپنے ساتھ انٹیگریٹ کر رہے ہو، اور آپ کے پاس ڈیوائن جو نالج ہے، ویلیوز ہیں یا کوگنیٹو فیڈ بیک ہے، جو ایک الٹیمیٹ گائیڈ لائن ہے، وہ کیا ہے. تو جب آپ پریشان ہوں گے آپ نے کیا کرنا ہے. اگر آپ کے پاس ایک صحیح ڈائریکشنز ہیں، آپ کے پاس پازیٹیو سیلف سٹیٹمنٹ ہیں، جیسے کہ مجھے اگر پریشانی ہوتی ہے اور میں خود کو یہ کہتا ہوں یار یہ پریشانی کل ختم ہو جائے گی، کیونکہ میرے رب نے فرمایا ہے کہ اس کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہے، منسلک ہے، تو میں صرف ویٹ کروں آسانی کا، تو یہ ٹائم گزر جائے گا، کل بالکل اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، میرے لیے راحت آئے گی، میرے لیے آسانی آئے گی، تو میں پر امید رہوں گا، ڈپریشن سے بچ سکتا ہوں. دین توکل، جیسے نا جب لوگ ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں تو ڈپریشن کاز ہو سکتا ہے. ڈپریشن کے لیے ہیلپ لیسنس ایک بہت بڑی چیز ہے. ورتھ لیسنس ہوتی ہے کہ میں کچھ کام کرنے کے قابل نہیں ہوں، میری کوئی وقت نہیں ہے، میں کچھ کر نہیں سکتا، آگے کبھی حالات میں بدل نہیں سکتا، میری ہمیشہ زندگی ایسی رہے گی. تو اگر آپ توکل رکھتے ہو، اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہو، اس سے مدد مانگتے ہو، اسی پہ ہی فوکس کرتے ہو، جیسے ہم سورہ فاتحہ بار بار ریپیٹیڈلی اپنی نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کیٹیگوریکلی کہا ہوا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مدد مانگو مجھ سے، استعانت مانگو مجھ سے، ہیلپ مانگو، لیکن کس سے کے ساتھ؟ جو نماز ہے اور جو آپ کی صبر ہے اس کے ساتھ. تو پیشنس ریکوائرڈ ہے.